استاد محترم مفسر قرآن حضرت مولانا نثار احمد صاحب مظاہری استاد حدیث مظاہر علوم وقف سہارنپور کا 2 بجے کے قریب انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ استاد محترم کی مغفرت فرمائے، درجات بلند فرمائے، اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، مادر علمی مظاہر علوم وقف سہارنپور کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حضرت مولانا نثار احمد صاحب مظاہری رحمۃ اللہ علیہ ایک مفسر، ایک مدرس، ایک داعی، مدرسہ مظاہر علوم وقف سہارنپور کے استاد تفسیر اور حدیث جناب مولانا نثار احمد صاحب نے طویل علالت کے بعد رات تقریباً 1:30 بجے دہلی کے بترا ہاسپٹل میں آخری سانس لی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولانا موصوف بڑے اوصاف و کمالات کے حامل، اچھی لیاقت اور صلاحیت کے مالک، تدبیر و تدبر سے آراستہ اور پیراستہ، وعظ اور تقریر، درس و تدریس، سلوک اور احسان اور علوم و عرفان کی دولت سے مالا مال تھے۔ وہ کم گو تھے لیکن بولنے کے مواقع اور تقاضوں پر خوب بولتے تھے۔ ان کا فکر پختہ، ان کا قلم شگفتہ اور ان کا بود و باش معیاری تھا۔ وہ اچھی زندگی بسر کرتے تھے، علماء اور طلباء کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتے، اچھا چاہتے اور اچھے مشورے دیتے تھے۔ مظاہر علوم سے فارغ تھے۔ حضرت مولانا محمد اسلم مظاہری محتمم کاشف العلوم کے زمانہ اہتمام میں مولانا نثار احمد مظاہری نے جامعہ کاشف العلوم چھٹمل پور میں کافی دن خدمت کی۔ وہاں پانی کی بڑی ٹنکی کا صرفہ مولانا کی وساطت سے ہی پورا ہوا ہے۔ آپ نے کچھ مدت المعہد الاسلامی مانک مئو میں بھی خدمت کی ہے۔ پھر آپ نے سہارنپور دہلی شاہ راہ پر سندرپور جیسی خوب اور سندر جگہ پر ہائی وے سے متصل ایک بڑی اراضی خریدی۔ اس پورے ہائی وے پر شاندار کلچرز، بڑے اسکول، معیاری اصلی ادارے موجود ہیں۔ اس لیے مولانا کی خواہش اور چاہت تھی کہ ایک شاندار مسجد بھی بنوائی جائے۔ چنانچہ پہلے مولانا نے بڑے رقبے پر عام بھارتی طرز تعمیر سے ہٹ کر ایک خوبصورت، کشادہ اور پرشکوہ مسجد بنوائی، جس میں اوپر نیچے کئی سو نمازیوں کی گنجائش ہے۔ پھر اسی مسجد سے متصل دارالعلوم الخیریہ کے نام سے مدرسہ بنوایا۔ مدرسے کی عمارت بھی ماشاءاللہ بڑی عمدہ اور خوبصورت ہے۔ یہ مولانا کے اوصاف اور کمالات میں سے ہیں کہ آپ اپنے ماتحتوں پر خوب اعتماد کرتے تھے اور اپنے ماتحتوں کی تربیت اس انداز میں کر لیتے تھے کہ کبھی کسی ماتحت نے بے وفائی نہیں کی، مولانا سے بگاڑ نہیں ہوا۔ مولانا لمبے سفر پر ہوتے تب بھی ماتحت حضرات مدرسے کے تعلیمی نظام کو مؤثر نہ ہونے دیتے تھے۔ مولانا نثار احمد مظاہری اصلاً کھیڑا افغان کے رہنے والے تھے۔ روزی اور روزگار نے انہیں کھیڑا افغان کے بجائے سہارنپور ہی میں بود و باش اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ شہر میں منڈی سمیتی روڈ پر خوبصورت مکان آپ نے کافی پہلے تعمیر کرایا تھا اور تمام اولاد نے یہیں پرورش پائی۔ حضرت مولانا نثار احمد مظاہری کو تقریر کا بڑا ملکہ تھا۔ وہ جس موضوع پر بولتے تھے اتنا مرتب، اتنا مکمل اور اتنا عجیب، نکتہ رس، نکتہ آفری اور حکمت اور بصیرت سے پر ہوتا تھا کہ لوگوں کے درمیان کافی دن تک ان کی تقریر کے چرچے ہوا کرتے تھے۔ وہ جہاں ایک دفعہ بلائے گئے تو آئندہ کے لیے ان کی گویا تاریخ متعین ہو گئی۔ اتنے ہی مواقع ایسے ہیں کہ جن کو میں بھی جانتا ہوں کہ سالانہ خصوصی تقریبات میں مولانا بالخصوص بلائے جاتے تھے۔ تقریر عام و خاص دونوں کے مطلب کی ہوتی تھی۔ نکتہ آفرینی اور باریک باتوں کی نشاندہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے کمال بخشا تھا۔ آپ بڑی اچھی صلاحیت کے مالک تھے۔ لاک ڈاؤن سے کچھ پہلے مولانا علیل ہوئے، دہرادون میں زیر علاج رہے، آپریشن بھی ہوا۔ کچھ دن بعد پھر بیماری دوبارہ لوٹ کر آ گئی اور ہریانہ کے ایک ہاسپٹل میں آپریشن ہوا۔ لگاتار پیٹ کے آپریشن سے مولانا بالکل نڈھال ہو گئے۔ کھانے پینے کی بندشیں لگ گئیں، پرہیز کھانا ساتھ میں لے کر چلتے تھے۔ شعبان میں نکڑ قصبہ میں ایک جلسے میں مجھے بھی مدعو کیا گیا۔ مولانا کی مختصر مگر بہت اہم تقریر ہوئی۔ اس کے بعد سالانہ کی تعطیل میں اپنے وطن چلا گیا۔ سناہ رمضان المبارک مولانا نے بنگلور میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ وہیں غالباً 20 رمضان المبارک کو طبیعت خراب ہوئی، دہلی لائے گئے، بترا ہاسپٹل میں زیر علاج رہے اور آخر کار 3-4 ہفتے وہیں زیر علاج رہ کر جان آفریں کے سپرد کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔
آپ کے انتقال سے ملت اسلامیہ ایک بڑے مقرر، خطیب اور عالم سے محروم ہو گئی تو مظاہر علوم وقف ایک اچھے استاد سے محروم ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ مولانا کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، مولانا کو جنت الفردوس میں جگہ ملے۔ متعلقین سے دعائے مغفرت کی بالخصوص گزارش ہے۔ تادم تحریر جنازہ دہلی سے گھر لایا جا چکا ہے۔ غسل اور تکفین کا عمل جاری ہے۔ نماز جنازہ 3 بجے شام کو حاجی شاہ کمال میں ادا کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے اور تدفین بھی انشاءاللہ اسی قبرستان میں ہوگی۔